Subscribe to Dr. Saima Shahid's YouTube channel and hit the bell icon. السلام علیکم۔ 2024 کا یہ محرم غزہ کے مسلمانوں پر گزرنے والے قیامت خیز 9 ماہ کی وجہ سے مجھے فلسفہ حسین بہت عمدہ طریقے سے سکھا رہا ہے۔ حسین کی شخصیت، ان کے کارنامہ کتنا عظیم تھا، وہ کیوں کربلا کی جانب اپنے سارے خاندان کو لے کر نکلے تھے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک اللہ کے احکامات پر مشتمل ضابطۂ حیات بنا کر اس کا عملی نفاذ کر کے اس کے نفع اور فوائد سے دنیا کو واقف کرانا تھا۔ انہوں نے یہ اپنا کام مکمل کیا۔ اب ایک سبق جو امت کو دینا رہتا تھا وہ یہ تھا کہ نبی کی غیر موجودگی میں جب وقت کے ساتھ ساتھ تمہارے دین پر امت کے اندر یا باہر سے خطرات آئیں تو وہ کون سا مقام ہوگا جہاں اگر تم نے قربانی نہ دی تو دین ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ یہ سبق حضرت امام حسین نے ہمیں پختہ کرایا۔ جب اللہ کے دین کے مطابق خلافت کی کڑی ذمہ داریوں کی بجائے شاہی شان و شوکت اور غیر اسلامی شعار نے جگہ لے لی، اور جب خلافت کا انتخاب تقوی اور مسلمانوں کی مشاورت کی بجائے اسے خاندانی میراث کی طرح اگلی نسلوں کو بانٹتے جانا، اسلام کو دین کی بجائے محض مذہب بنا دینا، یعنی مذہبی اراکین نماز روزہ حج زکوٰۃ کرنے کی مکمل آزادی ہے، لیکن دین اسلام کی بنیاد جو کہ اللہ تعالیٰ کے طاقت کے منبع ہونے پر ہے کہ عام زندگی کے ہر اصول و قوانین اور جزا سزا کے قوانین اللہ کے احکامات کے سوا کوئی متعین نہیں کر سکتا، اس چیز کو بدل دیا گیا، یعنی دین کو سیاست سے الگ کر دیا گیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پر دین کو قربانی کی ضرورت تھی۔ ہم سب واقف ہیں کہ اللہ کے نزدیک ہمارا ایمان اس حد تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اور نبی کی محبت ہم میں اتنی شدت اختیار کر جائے کہ اپنی ہر عزیز ترین چیز، جان، مال، اولاد سے بڑھ کر ان کی محبت ہو جائے۔ چنانچہ حضرت امام حسین اپنی جان، مال، اولاد، خاندان سب اللہ کے دین پر کے لیے لے کر کربلا کی جانب روانہ ہوئے، اور خاندان سعادات کے وہ قیمتی ہیرے جواہرات اللہ کے دین کی بقا کے لیے میدان کربلا میں لٹا دیے۔ جس ڈھب سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ آج غزہ میں ہم نے تمام طاقتوں کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم نہیں نکلیں گے، نہ اسلام کو بچانے کے لیے اور نہ مسلمان کو بچانے کے لیے۔ ہائے افسوس، اربوں کی آبادی اور کوئی مسلمان ماں حسین جیسا کوئی فرزند نہ پیدا کر سکی۔ ہائے ناکامی ہے میرے جیسی مسلمان ماؤں پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا استعمال اللہ کے ڈالی ہوئی ذمہ داریوں پر کرنے کی بجائے اس دنیا کے بنائے ہوئے فخر کے معیار حاصل کرتے کرتے ضائع کر دی۔ ہم تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر انجینئر بننے پر مردوں کے شانہ بشانہ مردوں جیسے کام کر کے فخر محسوس کرتے رہے، پیسہ کمانے کی دوڑ میں ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے رہے، جبکہ اللہ کی عائد کردہ فرائض کو بھولے رہے۔ اللہ نے جو صلاحیتیں دی تھیں ان کا بھرپور استعمال کر کے اپنا علم و ہنر، دین کا فہم اپنے بچوں میں سیرت نبوی کے مطابق ان کی پرورش کرنے کی بجائے ہم کہاں کہاں اپنے آپ کو ضائع کرتے رہے۔ آج اگر مسلمان عورت نے اس فرض کو سمجھا ہوتا، اس فرض کی عظمت کو، اہمیت کو سمجھا ہوتا تو آج نہ جانے کتنے حسین تیار ہوتے۔ حسین ابن علی تو ایک ہی تھا جس کا نام تک اللہ پاک نے اس کے آنے سے پہلے کسی کو نہیں دیا، اور مقام تو ہماری سوچ سے بھی اونچا۔
ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے دین کے راستے میں جان دینے والا بنا دے۔ ہماری اور ہماری اولادوں اور ہماری نسلوں کی جانوں کو اپنے راستے کے لیے قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین۔